أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ مولانا، آپ کیسے؟ الحمدللہ، شکر۔ آپ ٹھیک ہیں؟ علی عباس، جوہر، افراد، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی، کسا صحرا، فاطمہ، اشاعت، فاطمہ، رئیسہ صحرا، سبرین، فاطمہ، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہے۔ الحمدللہ۔ تینوں فاطمہ اور دونوں زہرا آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ اس ٹائم تین جی فاطمہ دو مولانا۔ زہرا، جی 3 فاطمہ 2 زہرا ہیں اس ٹائم۔ جی آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی ہماری گفتگو کتاب صرف مقدماتی میں کل ہم نے جو پڑھی وہ کس چیز کے بارے میں پڑھی تھی؟ کون بتائے گا؟ کس چیز کے بارے میں تھی؟ اس میں مصغر کے بارے میں پڑھی تھی۔ مصغر کا اگر آپ سے پوچھے لغوی کیا معنی ہے مصغر؟ چھوٹا کرنا۔ چھوٹا کیا ہوا۔ اس میں مفعول ہے نا، تو اس میں مفعول کا ترجمہ کیجیے چھوٹا کیا ہوا، چھوٹا بنایا ہوا، چھوٹا بنایا ہوا، ٹھیک ہے جی۔ صغرا کے معنی ہے چھوٹا ہوا، وہ چھوٹا ہوا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب باب تفعیل میں صغرا یصغرو تصغیر، تو اس سے بنا ہے مصغر، چھوٹا کیا ہوا۔ اصطلاح میں اگر آپ سے کوئی پوچھے مصغر کیا ہے، تو مصغر ایک ایسا اسم ہے، بولیے، جس میں کچھ خاص چینجنگ کی جاتی ہے تاکہ وہ مہربانی پہ دلالت کرے، تقلیل پہ دلالت کرے، تحقیر پہ دلالت کرے۔ سمجھ میں آیا؟ جی جی تو جوہر کسے کہتے ہیں مصغر؟ مصغر اس میں ہے جس میں کچھ خاص تبدیلیاں خاص تبدیلیاں پائی جاتی ہیں تاکہ وہ تصغیر و تکمیل میں نہ تاکہ وہ تقلیل پہ دلالت کرے یا محبت ظاہر کرنے پہ دلالت کرے یا تحقیر پہ دلالت کرے، تحقیر پہ دلالت کرے، ٹھیک ہے جی۔ سمجھ میں آیا؟ وہ خاص تبدیلی کیا انجام دی جاتی ہے؟ وہ خاص تبدیلی ایک بات بتائیے۔ مصغر کے بارے میں یہ کہا ہے کہ مصغر ایک ایسا اسم ہے جس میں خاص تبدیلی انجام پاتی ہے تاکہ وہ تقلیل، تحقیر اور محبت ظاہر کرنے پہ دلالت کرے۔ وہ خاص تبدیلی کیا واقع ہوتی ہے؟ یہ بات بتائیں گے۔ خاص تبدیلی یہ واقع ہوتی ہے کہ پہلے اگر اسم ثلاثی سے اگر ہم مصغر بنائیں تو اس میں خاص تبدیلی کیا ہوگی؟ نمبر ضمہ، پہلے حرف کو ضمہ دیں گے، پہلے حرف کو ضمہ، دوسرے حرف کو فتح دیں گے، دوسرے حرف کو فتح دیں گے، فتحہ، دوسرے حرف کو فتحہ، اور کیا تبدیلی؟ اس کے تیسرے حرف بعد کے بعد ایک کیا ساکن بنائیں گے، ایک یا ہے ساکینن، ایک ساکن یا بڑھائیں گے۔ احسن، ایک ساکن یا یا بڑھائیں گے۔ تو یہ ہے وہ خاص تبدیلی۔ کیا ہے؟ یہ وہ خاص تبدیلی۔ مثال کے طور پر اگر ہم رجل سے 3 حرفی ہے اس سے اگر ہم بنائیں تو مصغر ایک خاص تبدیلی واقع ہوتی ہے اس میں۔ پہلی تبدیلی پہلے حرف کو ضمہ، دوسرے کو فتحہ، اور اس کے بعد ایک یا ساکن بڑھائیں گے، یا ساکن ہو جائے گا رجل سے مصغر کی تعریف کیا کی ہے؟ مصغر ہے، مصغر ایک اسم ہے، رجال جس میں خاص تبدیلیاں انجام پائی ہے تاکہ یہ تحقیر پہ دلالت کرے، پست مار ہے، حقیر مار، نیچ مار۔ تو خاص تبدیلی کیا ہوگی؟ پہلے حرف کو ضمہ، دوسرے حرف کو فتحہ، اس حرف کے بعد دوسرے حرف کے بعد ایک ساکن یا بڑھا دیں گے، ایک یا ہے ساکن بڑھا دیں گے۔ اور اگر
4 حرف کی اسم ہے، 3 حرف سے زیادہ کا ہے، 3 حرف سے زیادہ کا ہے، تو ایک چوتھا خاص تبدیلی اور کیا جان پاتی ہے بتائیے؟ کسرہ لائیں گے، کسرہ دیں گے. یا ساکن سے بعد والا حرف، یا ساکن کے بعد والے حرف کو کسرہ دیں گے. جی درہم، درہم تھا خاص تبدیلی، پہلے کو فتحہ، پہلے کو دوسرے کو فتحہ، پھر ایک یا ساکن اس کے بعد والا حرف پھر کسرہ. اگر کسی اسم کا دوسرا حرف الف ہو یا ہو تو کیا ہوگا؟ واو سے بدل جائے گا. واو سے بدل دیں گے، حامد سے اور اگر کسی اسم کا تیسرا حرف الف ہو، کاف سے الف ہو یا واو ہو، یا تصویر ہوگی، اس کو آپس میں ادغام کر دیں گے. ٹھیک ہے، یہی تھا تصویر، ہم نے یہی تو پڑھی تھی. تو آپ ادھر دیکھیے، ایک اسم ہے جس میں خاص تبدیلیاں انجام پائی ہیں تاکہ دلالت کریں تقلیل پر، تحقیق پر، محبت و پیار. جیسے ابن سے بنیا. اب کچھ اسم ایسے ہیں جن کا الگ طریقے سے تصویر بنتی ہے، وہ آگے بتائیں گے، لیکن انہوں نے یہاں صرف کہہ دیا اب کی ابیہ، ابن کی بنیا. ٹھیک ہے، سمجھ پائے؟ یہ تو تھا اس میں تصغیر. کیا تھا؟ ایک ہوتا ہے اس میں سوال سے منسوب نہیں، سین سے منسوب. منسوب صرفی اعتبار سے کیا ہے یہ علی عباس؟ منسوب صرفی اعتبار سے کیا ہے؟ اس میں مفعول. اس میں مفعول ہے. منصوب مفعول. نصبہ ینصبو سے ہے نا، نصبہ ینصبو، نصبہ اس میں نسبتی، ینصبو نسبت. منصوب کے کیا معنی ہوئے؟ نسبت دیا ہوا، نسبت دیا ہوا. مثال کے طور پر اگر میں کہوں ایرانی، تو میں نے جس کو ایرانی کہا ہے اس شخص کو میں نے ایران سے نسبت دی ہے. ایرانی یعنی ایران کا رہنے والا ہے. ھذا رجل ایرانی، تو میں نے اس رجل کو کدھر نسبت دی؟ ایران کی طرف. اب یہ ھذا القلم، اگر یہ قلم ہے، پلاسٹیکیون، میں نے اس کو نسبت دی پلاسٹک کی طرف. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یا فارسی میں کہتے ہیں آہنی، اگر میں کسی چیز کو کہوں حاضل، فارسی میں کہوں ان صندلی آہنیہ، یہ کرسی آہنی، میں آہن کی طرف نسبت دی نہیں، کرسی کو آہن کی طرف. اس لیے اسے اس میں منصوب کہا جاتا ہے. اس میں منصوب یعنی جسے کسی جگہ، کسی چیز یا کسی شخص سے نسبت دی جائے. میں نے ایرانی یعنی کسی جگہ سے نسبت دی نا، ایران سے. ٹھیک ہے، لیکن میں کہوں علاوی، تو میں نے یہاں کس سے نسبت دی؟ انسان سے. مولا لکھا والا، نقاوی، عاملی، زیدی، یہ سب کیا نسبت کسی شخص کی طرف دی جا رہی ہے. نقاوی 10ویں امام سے نسبت دی جا رہی ہے، عاملی 4تھے امام سے. ٹھیک ہے، ایرانی کسی جگہ کی طرف اور کسی چیز کی طرف نسبت دینی ہو تو فارسی تھوڑے بول رہے آہنی. ٹھیک ہے، حدیدی، کسی چیز کی، مثلا یہ لوہے کی ہے، لوہے کی طرف نسبت دی ہے. ٹھیک ہے،
سمجھ پائے؟ جی آگے ہاں تو اسم منصوب کی تعریف کیا ہوئی؟ نسبت ہاں نسبت اسم تاکہ صاحب اسم جس کا یہ ہم اسم لگا رہے ہیں اس کو کسی چیز کسی شخص یا کسی جگہ سے نسبت پر دلالت کرے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کا آخر میں یا بڑھائی جاتی ہے، یا مشدد ماقا مقصور، یا مشدد ماقا مقصور، مقصور جی اس میں منصوب ایک ایسا اسم ہے جس کے آخر میں، ٹھیک ہے، جس کے آخر میں ہاں یا مشدد، یا مشدد یعنی ہاں تشدید والی، ماقر مقصور یعنی اس کے پہلے کسرہ، یعنی ایسے یا مشدد ماقر مقصور ہوتی ہے۔ کتاب والوں نے پتہ ہے کیا لکھا؟ ایک ایسا اسم ہے جس کے آخر میں یا مشدد ماقبل مقصور پڑھایا جاتا ہے۔ اب اگر اس میں منصوب کو کہا انہوں نے تو اس میں منصوب ایرانی ہے، ان کے لکھنے کے مطابق اس میں منصوب ایک ایسا اسم ہے جس کے آخر میں اب بڑھانا ہے، اس کے آخر میں یا مشدد ماقبل مقصور تو ایک طرف ڈبل وہ ہو جائے گا ایرانی ہے۔ اس میں منصوب تو انہوں نے لکھا جس کا آخر میں بڑھایا جاتا ہے، اس میں منصوب وہ اس میں جس کا آخر میں بڑھایا، اس میں منصوب یہ ہے تو اس کے آخر میں تھوڑی بڑھایا جاتا ہے، اس کے آخر میں تھوڑی بڑھایا جاتا ہے، اس میں منصوب کا آخر میں تھوڑی بڑھایا جاتا ہے، بڑھایا ایران کے آخر میں جاتا ہے، کسی اسم کسی جگہ کے کسی جگہ کسی شخص یا کسی چیز کے اسم میں کے آخر میں یا مشدد ماقبل مقصور تب اس میں منصوب بنتا ہے، نہ کہ یہ یا مشدد ماقبل مقصور اس میں منصوب کے آخر میں بڑھائی جاتی ہے۔ اس میں منصوب تو بولیے جیسے آپ بہت سے کہتے تھے اس میں منصوب، جیسے کتاب میں بھی انہوں نے یہ لکھا اس میں منصوب ایک ایسا اسم ہے جس کے آخر میں یا مشدد ماقبل مقصور بڑھایا جاتا ہے، اس کے آخر میں تھوڑی بڑھایا جاتا ہے۔ اس کے آخر میں بڑھانے کا مطلب یہ ہے اس میں منصوب کے کہ چار ایک یہ مشدد یا اس میں منصوب کیا ایک اور بڑھانے کو آپ کہہ رہے ہیں، نہیں ہوتی ہے یہ کہیے اس میں منصوب ایک ایسا ہے جس کے آخر میں یا مشدد ماقبل مقصور ہوتی ہے، بڑھائی تو جگہ جو اس جگہ کا نام ہے اس کے آخر میں یا جو شخص کا نام ہے اس کے آخر میں اور کسی چیز کے آخر میں بڑھائی کسی چیز کا اسم ہے اس کے آخر میں بڑھائی جاتی ہے تب اس میں منصوب بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں منصوب ایک ایسا اسم ہے جس کے آخر میں یا مشدد ماقبل مقصور ہوتی ہے تاکہ مائک کس پر ڈسٹرب کر رہا ہے تاکہ وہ صاحب اسم کے صاحب جس کا وہ اسم ہے جس کا وہ اسم کسی شخص کسی جگہ یا کسی چیز سے نسبت پر دلالت کرے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں منصوب ایک ایسا اسم ہے جس کے آخر میں یا مشدد ماقبل مقصور ہوتی ہے، کیوں؟ تاکہ وہ صاحب اسم کے کسی شخص کسی جگہ کسی چیز سے نسبت پر دلالت کرے، جو صاحب اسم ہے وہ کسی شخص سے منسوب ہے یا کسی جگہ سے یا کسی چیز سے نسبت پہ دلالت کرے، ٹھیک ہے؟ دلالت کرے،
جیسے ابھی دیکھیے اسلام ہے، اسلامی اس کے آخر میں بتائیے کیا کروں؟ اسلامی یا مشدد مقام اسلامی مقصود مقصود اسلامی اسلامی قریبا حسین حسینی حسینی جو ہم کہتے ہیں نا حسینی صحیح نہیں ہے، تجدید کے ساتھ حسینی، اسلامی، علوی، نقوی، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہاں پہ تجدید ہے، ہم بولتے نہیں نقوی، عابدی، زیدی، حسینی، اسلامی ایسے کہہ دیتے ہیں، جب تو یہاں پہ تجدید ہے اسلامی، ایرانی، حسینی، نقوی، جعفری، جونپوری، لکھنوی، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ حسین، حسینی، ایران، ایرانی، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم نے اسلام کسی چیز کی طرف نسبت دی۔ اب ہم اگر کسی چیز کو، کسی بھی کام کو کہیں ہاذا مثلا اسلامی، یہ چیز اسلامی ہے، تو ہم جو صاحب اسم کو نسبت دی کسی چیز سے، نسبت دی کسی شخص سے، نسبت دی کسی جگہ سے، انہوں نے، میں نے الٹا کر دیا، میں نے پہلے کسی شخص، کسی جگہ، کسی چیز کہا ہے، تو ایسا کرنا چاہیے، کسی شخص، کسی جگہ، کسی چیز، مجھے اسلام والی ترتیب سے لانی چاہیے، نہیں ٹھیک ہے؟ پہلے میں نے کہا کہ دلالت کرے کسی شخص، جیسے حسین، حسینی، کسی جگہ جیسے ایران، ایرانی، یا کسی چیز اسلام، اسلامی، اسلام، اسلامی آواز نہیں آ رہی ہے؟ عیسیٰ، قصہ، ناز، فاطمہ، سمرین، نشاد، جی آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ کیا ہے آئیے سمجھ میں آیا؟ یہ ہے اس میں منصوب۔ اب اس میں کچھ نقطے ہیں، اس میں کچھ نقطے ہیں۔ حالانکہ اس میں منصوب بھی صرف سادہ میں جو دوسری بخش ہے عربی والی، دوسرا حصہ، اس میں جیسے یہ مقدر تھا، ایسے اس میں منصوب کا بھی وہاں ڈیٹیل میں آئے گا۔ یہاں پھر انہوں نے آگے کی بات مختصر سی کر دی ہے کہ اگر ایسا ہو تو کیسے ہوگا، ایسا ہو تو کیسے بنے گا۔ مثال کے طور پر بعض کلمے ایسے نہیں داخل میں آلریڈی آئے مشدد ہوتی ہے، اگر اس سے اس میں منصوب بنائے تو کیا ہوگا، کیسے بنے گا۔ یا مثال کے طور پر وہ دو تین نقطے یہ لکھوا رہے ہیں، مٹا دوں یہ نقطے لکھیے گا، یہ مٹا رہا ہوں۔ نقطہ نمبر 1، ٹھیک ہے، نقطہ نمبر 1۔ اگر کسی اگر کسی اسم کے آخر میں بولتے ہو، کیا ہو، تانیث مؤنث کی علامت ہے، ٹھیک ہے، اگر کسی اسم کے آخر میں تائے تانیث ہو، ٹھیک ہے، تو تانیث کے ہو تو نسبت کے وقت، جب نسبت دے گی اسے، نسبت کے وقت وہ گر جائے گی، وہ حذف ہو جائے گی، حذف ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر مدینۃ،
مدینہ ہے نا، کیا ہے؟ مدینہ مدینہ، مدینہ تم۔ اب اس کا نسبت بنائیے تو کیا کہیں گے؟ ارے قاعدہ تو لکھوا مدین تا گر جائے گی، تا گر جائے گی، یہ نام مدنی، فاطمہ کیا ہے؟ اس میں بھی جی کیا ہوگا؟ جی کیا بنے گا اس کا اسم منصوب؟ فاطمی، ٹھیک ہے، فاطمی، فاطمی۔ نقطہ نمبر 2، نقطہ نمبر 2، اگر کسی اسم کے آخر میں کیا ہو؟ الف مقصورہ، الف مقصورہ ہو، الف مقصورہ، ٹھیک ہے، مقصورہ، الف مقصورہ مقصورہ ہو تو نسبت کے وقت وہ واو سے بدل جائے گا، کیسے؟ واو سے، نسبت کے وقت بدل جائے گا۔ واو سے امام موسیٰ کاظم کا نام موسیٰ ہے نا؟ الف مقصور کائے سے بدلے گا؟ واو سے، تو کیا بنے گا؟ موسوی، موساوی۔ سین ساکن کیسے ہو جائے گا موسوی؟ موسیٰ میں سین ساکن تھا، کہیں موسیٰ تھا نا، تو وہ تو ویسا ہی رہے گا موسیٰ، اور یا سے پہلے کسرہ آتا ہی ہے، یا نسبت سے پہلے موسوی، موسوی، ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے۔ مولا، کیا؟ مولا کیا ہو جائے گا؟ مولا بھی، مولوی صاحب، بھلے مولوی۔ عیسیٰ، عیسوی، کبرا، کبروی، صغرا، صغروی۔ مولوی صاحب مولا مٹا دو، جی اگر ترجمہ کیا لیتے ہیں اس کا؟ جی مولوی کا آپا سے منصوب، مولوی یعنی مولا سے مولا یعنی منسوب، آقا، جی سرپرست، مولوی سرپرستی سے نسبت دی آپ نے، سرپرست ہے، ٹھیک ہے، یہ مدینے سے نسبت دی، فاطمہ سے نسبت دی، ٹھیک ہے۔ شامی بریانی مٹا دوں یہ ایک تیسرا نقطہ بھی ہے، تیسرا نقطہ بس وہی ہے کہ بعض اسم کے اندر کچھ خاص قواعد جاری ہوتے ہیں اس میں منصوب بنانے کے لیے، اور وہ قاعدے جاری ہونے کے بعد وہ ایسا ہو جائے گا۔ مثلا بیضا ہے، بیضا سفیدی سے، تو اس کا بنے گا بیضوی، بیضوی، ٹھیک ہے۔ سما ہے، سماوی سماوی، حالانکہ شاید وہاں جائیں گے آپ اس حرف سادہ میں تو وہاں یہ بتائیں گے جو اصلی حرف تھا وہ واپس پلٹ آئے گا، جیسے سماون، سماون تھا نا، سماون اصل میں واو تھا، سماون سے بنائے سما،
جب اس میں منصوب بنائیں گے تو وہ اپنے اصل کی طرح. اس میں منصوب کے بارے میں تصغیر کے بارے میں یہی کہا گیا ہے کہ قاعدہ بنا دیا گیا ایک طرح سے کہ اس میں منصوب اور تصغیر کلمات کو ان کے اصل کی طرف پلٹا دیتی ہے. کلمات کو مثلا شمسون آپ نے دیکھا ہوگا شمس کو کہا گیا مؤنث ہے. کیا ہے؟ مؤنث. اس کی تصغیر کیا شمیستن، اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ مؤنث ہے. اس میں منصوب اور تصغیر یہ کلمات کو ان کی اصل کی طرف پلٹا دیتی ہے. جو اصل میں تھے وہ اصل میں جو تھے واپس وہاں پلٹا دیتی ہے. سمجھ پایا؟ جی جی جی. بعض کلمات ایسے ہیں بدل کے ایسے ہو گئے ہیں. مثال کے طور پر اب کیا ہے یہ؟ اب ہے یہ. تو کیا آپ نے کبھی دو حرف کا اسم دیکھا ہے؟ اصل تو 3 حرف کم سے کم ہو. اب کیا تھا؟ اباون تھا. کیا تھا یہ؟ اباون سے بنا ہوا ہے. تصغیر بنائے تو کیا یہ اس میں منصوب بنائے تو کیا ہوگا؟ ابوی. دیکھیے پلٹا دیا اس کو اس کی اصل کی طرف. واو آ گئی اس کی پلٹ کے. واو دم ہے دم یعنی خون. اصل میں دماؤن تھا. بنائیے اس میں منصوب دماوی. پلٹا دیا اس کو اس کی اصل کی طرف. جی اخن ہے اخن یعنی بھائی. اصل میں کیا تھا؟ وہ اخون تھا. اصل میں کیا تھا؟ بنائیے اخاوی. اس میں منصوب بنائیے اخاوی. ٹھیک ہے. تو اس میں منصوب وغیرہ میں جب بناتے ہیں تو اسم کے اندر اگر کوئی چیز حذف ہوئی ہے تو پلٹ آتی ہے. آخر سے اگر کچھ حذف ہوئی ہے تو پلٹ آتی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ یا بدلا ہو تبدیل سے پلٹ آتی ہے. صحیح. یہ بیٹا یہ کلمات کو اس میں منصوب جو ہے وہ کلمات کو ان کی اصل کی طرف پلٹا دیتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو تھا اس میں منصوب. کل انشاءاللہ اس کی تمرینیں آپ لوگ کر کے آئیے گا. درس تمام ہو گیا ہے. تو یہ بتائے کائے کی بات چل رہی تھی. یہ اس میں منصوب وغیرہ کس چیز کی بات بارے میں تھی؟ اصل بات تو ہماری اس کی تقسیمات میں چل رہی تھی. تو اس میں کون سی تقسیم سے ریلیٹڈ تھا؟ متصرف کے بارے میں تھا. جس میں متصرف ہوتا ہے یا اس میں متصرف ہوا ہے وہ اس میں جس کا مفرد تثنیہ جمع. ٹھیک ہے. مفرد جس کا تثنیہ جمع آتا ہو. ہم نے مفرد تثنیہ جمع کے بارے میں پڑھا. جس کی تصغیر آتی ہو پڑھ لیا. جس کا منصوب آتا ہو پڑھا نہیں پڑھا. یہ وہی سے ریلیٹڈ ہے. 5 تقسیم اسم کی ہماری پوری ہو گئی. چھٹی ایک تقسیم رہ جاتی ہے. اسم یا معرفہ ہوتا ہے یا وہ انشاءاللہ اس کے بعد پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآلہ